اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے ایک انتہائی اہم ذریعہ، ایک بہت بڑا وسیلہ اللہ کی رضا کا اور اللہ کے قرب کا یہ ہے کہ انسان کسی اللہ والے سے اپنا تعلق جوڑ لے۔ یہ بات میں نے آج صبح فجر کی نماز میں بھی آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی تھی کہ بغیر کسی استاد کے، بغیر کسی شیخ کے انسان اگر اللہ کا قرب پانا چاہے تو 100 میں سے 1% ممکن ہے کہ وہ اللہ کے قریب ہوگا، 99% راستے میں نفس اور شیطان اس کو ورغلا کر کسی اور راستے پر لے جائے گا۔ آپ لوگ خوش نصیب ہیں، حضرت شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ جیسی شخصیت آپ کے درمیان تشریف فرما ہے، تو رمضان کے آخری ایام ہیں، اللہ کے قرب کے ذرائع اور وسائل آپ نے تلاش کرنے ہیں۔ ان میں سے ایک ذریعہ میں نے جیسے عرض کیا کسی اللہ والے سے تعلق جوڑنا، ان کے ہاتھ پر اپنے گناہوں سے توبہ کرنا۔ تو توبہ تو کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ جی توبہ تو سب کو کرنی ہے، ہر وقت کرنی ہے، مرتے دم تک کرنی ہے، لیکن کسی اللہ والے کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر توبہ کریں گے، انشاءاللہ اس توبہ کے لیے ہم سب گواہ ہوں گے۔ آپ میری توبہ پر گواہ ہوں گے، میں آپ کی توبہ پر گواہ ہوں گا۔ حضرت شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی شخصیت، یقیناً حضرت کا تعارف آپ کے سامنے مجھ سے زیادہ ہے، لیکن ایک بات بس عرض کرتا ہوں، وقت چونکہ زیادہ ہو چکا ہے، کہ حضرت شاہ صاحب کا ظاہری خاندانی تعارف بھی آپ جانتے ہیں، ان کا علمی تعارف بھی آپ کے سامنے ہے، لیکن عموماً حضرت شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا روحانی سلسلہ، ان کا جو تصوف کا سلسلہ ہے، اور یہ تعارف سے لوگ اکثر ناآشنا ہیں۔ عجیب بات ہے، کشمیر سے لوگ آ کر حضرت سے بیعت ہوتے ہیں، وہ جانتے ہیں حضرت کو، پہچانتے ہیں۔ ہندوستان کے علماء، ہندوستان کے پرانے اکابر اور مشائخ کئی ایسے ہیں جو حضرت کو فون کر کے حضرت سے اپنا تعلق جوڑتے ہیں اور حضرت سے اجازت لیتے ہیں، اور پھر ہم خود، میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، میں خود کراچی سے آیا ہوں حضرت سے فیض حاصل کرنے کے لیے، تو دور دور علاقوں سے لوگ آ رہے ہیں، دور ممالک سے لوگ آتے ہیں، چونکہ حضرت کا تعارف ان کے سامنے ہے۔ لیکن عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ پنڈی کے اندر، اسلام آباد کے اندر حضرت کو لوگ صرف ایک بڑے عالم کی حیثیت سے جانتے ہیں، ایک بڑے قائد کی حیثیت سے جانتے ہیں، یہ نہیں جانتے کہ حضرت پیروں کے بھی پیر ہیں۔ ماشاءاللہ حضرت پیروں کے بھی پیر، پیران پیر ہیں۔ کیوں؟ آپ کے پنڈی کے ایک بہت بڑے مشہور پیر گزرے ہیں، مولانا عزیز الرحمن ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جانتے ہیں نا؟ بڑا نام ہے حضرت کا، بڑا حلقہ پوری دنیا میں۔ عجیب بات آپ کو بتاؤں، وہ حضرت کے شاگرد ہیں، وہ حضرت کے شاگرد ہیں، لیکن حضرت نے اپنا کبھی اس سلسلے کا تعارف نہیں کروایا اس انداز سے۔ یہ حضرت کی عاجزی اور اخفا تھا۔ ہم نے حضرت سے درخواست کی کہ حضرت آپ جہاں لوگوں کو قرآن اور حدیث کے ذریعے فیض یاب فرما رہے ہیں، وہیں ساتھ ساتھ اس روحانی سلسلے پر بھی آپ اگر تھوڑی سی توجہ فرمائیں، چونکہ آج معاشرے کے اندر اکثر گمراہ قسم کے پیر آ گئے ہیں، گمراہ قسم کے لوگ آ گئے ہیں، لوگوں کی جیبوں پہ ڈاکہ مار رہے ہیں، ایمان پہ ڈاکہ مار رہے ہیں۔ لوگ ہمارے سیدھے سادے ہوتے ہیں بیچارے، وہ جا کے ان سے اپنا تعلق جوڑ لیتے ہیں، نذرانے پہ نذرانے پیش کیے جاتے ہیں، نماز نہ پڑھو، روزہ نہ رکھو، کچھ نہ کرو، انشاءاللہ قبر میں آ کے میں تمہیں بخشوا دوں گا۔ تو لوگوں کے ایمان کے ڈاکو ہیں۔ تو اس طرح کے حضرات، ہمارے حضرت شاہ صاحب جیسے نایاب حضرات، کمیاب حضرات، اگر یہ حضرات اس کام کو لے کر آگے چلیں گے تو انشاءاللہ امت کے لیے بڑی خیر ہوگی، امت کو بڑا فائدہ ہوگا۔ تو حضرت شاہ صاحب کا روحانی سلسلہ، سب سے پہلی بیعت حضرت کی 1962 میں تقریباً حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے، کتنے عظیم انسان ہیں، تعارف تو نہیں کراؤں گا، ٹائم نہیں ہے۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت کی پہلی بیعت۔ دوسری بیعت حضرت کی وفات کے بعد مولانا عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے۔ وہ جو تبلیغی جماعت کے حضرات ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہمارے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، ان دونوں حضرات سے ان کا اصلاحی تعلق تھا۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت اور حاجی صاحب بھی یہ دونوں ہم عصر ہیں ایک اعتبار سے۔ مولانا عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت کی دوسری بیعت۔ ان کی وفات کے بعد مدینہ منورہ میں مولانا عبد الغفور عباسی مدنی رحمۃ اللہ علیہ مقیم تھے، بہت بڑے صاحب نسبت اللہ والے تھے۔ شام، عراق، مصر، افریقہ، لبنان، سوڈان، کئی ممالک سے لوگ آتے۔ مدینہ منورہ میں ان کی نقشبندیہ سلسلے کی خانقاہ تھی، وہاں پر باقاعدہ ذکر کے حلقے ہوتے، لوگ آ کر بیعت ہوتے، اور آج بھی ان کے کئی ماننے والے متعلقین پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ تیسری بیعت حضرت کی مولانا عبد الغفور عباسی مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے تھی، وہ مدینہ منورہ میں مدفون ہے، جنت البقیع میں، کیا اللہ نے ان کو مقام عطا کیا۔ پھر ان کی وفات کے بعد حضرت نے خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، خانوال شریف والے، ان سے حضرت کا اصلاحی تعلق ہوا، ان سے بیعت ہوئی۔ پھر حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت کو چاروں سلاسل میں، نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ میں حضرت کو خلافت اور اجازت عطا فرمائی۔ اس کے بعد
جب ان کی وفات ہو گئی تو شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حضرت کو اجازت عطا فرمائی چشتیہ سلسلے میں چاروں سلاسل میں. پھر شیخ الحدیث مولانا زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا سید بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات کی صحبتوں میں حضرت رہے. اور سندل بابا رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سوات کے علاقے کے تھے، بڑے اللہ والے تھے، 120 سال سے زیادہ ان کی عمر تھی. شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے. ان سے حضرت کو اجازت اور خلافت ملی. پھر چلاسی بابا ہیں ہمارے بڑے مشہور ہیں دامن برکاتہم العالیہ، ان سے حضرت کو اجازت اور خلافت ملی. یہ حضرت کا روحانی سلسلہ ہے. خاندان آپ حضرت کے خاندان سے واقف ہیں کہ سادات میں سے ہیں، نجیب الطرفین ہیں، حسنی بھی ہیں اور حسینی بھی ہیں. اساتذہ ان کے ظاہری علوم کے آپ کو معلوم ہیں. باطنی روحانی سلسلہ حضرت کا میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا. ترغیب کے لیے یہ باتیں میں عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ کو اللہ نے جو نعمت دی ہے آپ اس کی قدر کریں، آپ ان کی کیا کریں؟ قدر کریں. آپ ان سے فیضیاب ہوں، ان سے کچھ حاصل کر لیں، اپنے دل کو اللہ کے نام سے زندہ کروا لیں. یہ ایک عجیب سلسلہ ہے، عجیب مبارک سلسلہ ہے کہ جب انسان اللہ والے سے اپنا تعلق جوڑتا ہے تو صرف اللہ والے سے نہیں جوڑتا بلکہ ان کے اوپر جتنے حضرات ہیں ان سب سے اس کا تعلق جڑ جاتا ہے. حضرت سے آپ اپنا تعلق جوڑتے ہیں، حضرت کا تعلق حضرت صدیقی رحمۃ اللہ علیہ سے، ان کا تعلق حضرت قریشی رحمۃ اللہ علیہ سے. ان حضرت قریشی نے اپنا ہاتھ حضرت خواجہ سراج کے ہاتھ پہ رکھا بیعت کے لیے، انہوں نے خواجہ عثمان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا. یہ سلسلہ چلتے چلتے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوتا ہوا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تک جاتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک پر بیعت کی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بیعت رضوان لے رہے تھے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ میرے محبوب جب یہ صحابہ آپ سے بیعت کر رہے تھے تو اصل میں آپ کے دست مبارک پر ان کا اللہ تعالیٰ کا ہاتھ تھا، ان کی بیعت اللہ تعالیٰ سے ہو گئی. تو یہ ایک سلسلہ ہے پورا جو اللہ تعالیٰ تک انسان کو پہنچا دیتا ہے، بڑا مبارک سلسلہ ہے.